آج میری امیزون کی ٹاپک ہے کہ امیزون آپ کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ میری ان ویڈیو کا سب سے ایک مقصد جو بڑا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان خواتین کو کہہ رہی ہوں کہ جو کہ ایسے ممالک میں رہ رہی ہیں جہاں پہ امیزون اویلیبل ہے، وہاں پہ وہ شاپنگ تو کرتی ہوں گی، لیکن اگر انہوں نے سوچا ہے کبھی کہ وہ وہاں پہ سیل بھی کر سکتی ہے بہت ہی ایزلی، وہاں پہ رہ کر سیل کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر بڑے بڑے مہنگے مہنگے کورس کر کے اور یہاں سے پھر آپ امیزون کو کریں۔ یہاں سے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ امیزون میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی ایسی مشکلات پیش آ جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو وہاں پہ رہنا مطلب ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی پروڈکٹ ہوتی ہے آپ لگا لیتے ہیں، لیکن بعد میں امیزون کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہاں پہ اس کا سرٹیفکیٹ پیش کریں، تو آپ اسی میں ملک میں رہ کے وہ جلدی سے اسی کمپنی کے ذریعے اپلائی کر کے گھر بیٹھے آن لائن سرٹیفکیٹ وغیرہ مہیا کر سکتے ہیں۔ آپ اسے سیمپل بھیجیں، اس طرح کے اور ریسٹرکشن اگر لگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کوئی ڈیمیج ہو جاتی ہے یا کچھ اس طرح کا کچھ غلط پلت ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، جو کہ میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا، تو آپ امیزون آپ کو ریٹرن بھی کرتی ہے۔ تو امیزون میرے لیبل وغیرہ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، میں آپ کو پھر بتاؤں گی اس بارے میں۔ پھر وہاں پہ تھی مطلب میں ابراڈ میں تھی، تو وہاں پہ مجھے ریٹرن مل گئی تھی اپنی، اور میں نے وہ چیزیں اپنی فیس بک کے مارکیٹ پلیس میں بیچ دی، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا اس کا۔ اگر یہاں پہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اگر کوئی چیز آپ کو ریٹرن یہاں پہ تو نہیں مل سکتی، اتنی شپنگ ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسٹرا پیسے لگتے ہیں، تو انسان کہتا ہے کہ شپنگ کے بجائے امیزون ہی گاربیج کر دے، تو امیزون گاربیج کر دیتا ہے وہ چیزیں، ڈسٹ بن میں پھینک لیتا ہے، اور ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے بھی وہ فیس چارج کرتا ہے۔ تو مطلب بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ آپ جس بھی ممالک میں رہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ کتنے ممالک ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا، لیکن اگر آپ سرچ کر لیں کہ ان ممالک میں سے کسی میں بھی اگر آپ رہ رہی ہوں تو آپ یہاں پہ ایز اے سیلر کام کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امیزون پہ سیلنگ کرنے کے لیے دوسرا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم 500,000 ڈالرز وغیرہ ہونے چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں، ایز اے اسٹارٹر میں آپ کو انڈر 50 ڈالر بھی میں زیادہ بول رہی ہوں، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں بھی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اصل میں امیزون میں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ایز اے سیلر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ دو طرح کی کر سکتے ہیں۔ ایک FBA ہوتا ہے جو کہ فلفلمنٹ بائی امیزون ہوتا ہے، جو کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں اور پھر آپ اپنی لسٹنگ کر لیتے ہیں۔ امیزون پہ جب آرڈر آتا ہے تو ساری ذمہ داری امیزون کی ہوتی ہے، وہ آپ کی چیز پیکیجنگ کر کے اور کسٹمر کو شفٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ امیزون کے چارجز ہوتے ہیں، ویئر ہاؤس کے چارجز ہوتے ہیں، پیکیجنگ کے چارجز ہوتے ہیں، پیکیجنگ میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کی چارجز ہوتے ہیں، وہ اپنا پروفٹ بھی لیتے ہیں، اور شپنگ کاسٹ تو کسٹمر ہی دیتا ہے۔ تو امیزون اس سے آپ سے ایک بڑی اماؤنٹ کاٹتا ہے اس طرح کا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ FBM یہ ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ۔ یہ ایسا ہوتا ہے ایز اے اسٹارٹر میں کہتی ہوں کہ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ ہوتا ہے جو کسٹمر کو شپ کریں گے، یعنی آپ اپنی لسٹ امیزون پہ اکاؤنٹ وغیرہ بنا کے لسٹ لگا لیں گے اور آپ کے پاس گھر میں وہ چیزیں ہوں گی، پروڈکٹس ہوں گی۔ پھر جب آرڈر آئے گا تو امیزون سے ہی آپ وہ دیتے ہیں، آپ کو لیبل وغیرہ دیتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر کے اپنی اس پروڈکٹ پہ لگا کے پیکیجنگ وغیرہ سب خود کر کے آپ پھر کسٹمر کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طرح میں آپ کی کم پیسے لگتے ہیں، یعنی اگر آپ ایک پروڈکٹ بھی رکھ لیں اپنے پاس اور اس کی لسٹنگ کر لیں، اگر وہ نہ بیچے تو ایک پروڈکٹ کا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس سے بڑھ کر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں۔ جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں امیزون کے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں، دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے آپ ان کی قیمتیں دیکھ لیں، یہاں پہ اس کی قیمتیں دیکھیں، یہ تو پروڈکٹس سیل میں لگی ہوئی ہے نا، جو کہ نارمل ہوتا ہے، میں نارمل آپ کو بتاتی ہوں۔ جو نارمل ہوتی ہے جیسے کہ یہ پروڈکٹس ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں، جیسے کہ یہ والی پروڈکٹ ہے، یہ والی آپ اس کو ہم کلک کر دیتے ہیں، یہ ایک فین ہے اور یہ یہاں پہ 759 کا کہہ رہا ہے، یہاں پہ اس کی ڈیل لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ والمارٹ میں جا کے آپ یہی چیز سرچ کر سکتے ہیں، جیسے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، یا والمارٹ ہو گئی یا کوئی اور اس قسم کی شاپ آپ کے پاس نزدیک ہوگی جس پہ اچھی ڈیلز آتی ہوں گی، یا ہول سیل کی کوئی ہوگی، تو آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں کہ وہاں سے 3 4 یا کم سے کم 5 سے 10 پروڈکٹ
کہ ہر وغیرہ پکچر وغیرہ سیو کر لیں، اس کو دیکھیں، اس کے نام وغیرہ سب کچھ کر کے امیزون پہ لسٹ کر لیں۔ امیزون کی لسٹ کر کے جب یہ تو نہیں ہوتا کہ امیزون پہ فوراً آپ کو آرڈر آتے ہیں، بعض چیزیں ٹرینڈنگ میں چلتے ہیں، بعض کی لک اچھی ہوتی ہے، بعض کچھ یونیک سی ہوتی ہے تو اس کے آرڈر زیادہ آنے لگتے ہیں۔ تو وہی چیز آپ لسٹ کر لیں، آپ بالکل بائی بھی نہیں کریں، جب آپ کے پاس آرڈر آئے گا تو آپ جا کے بائی کر کے امیزون پہ اپنا پروفٹ مارجن کر کے کہ جتنا آپ نے اس میں پروفٹ لینا ہے تو امیزون پہ وہ سیل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ یہ سٹارٹر ہے، اس کے بعد اگر کسٹمر اس سے خوش ہوگا اور آپ کو ریویو دے گا تو آپ کے اور آرڈرز آنے کے چانسز ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 10 میں سے کوئی ایک پروڈکٹ کے آرڈرز آنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو اب تو یہ میرا ریویو بھی آ رہے ہیں تو امیزون بھی اسے پھر آگے کرتے ہیں، اپنے کسٹمر کے فرسٹ سیکنڈ پیج میں لاتا ہے، تو چلے میں اب ہول سیل میں لیتی ہوں۔ ہول سیل میں یہ دیکھیں علی بابا سب سے زیادہ ویریفائڈ، اور اس پہ ہر قسم کے کسٹمر ہوتے ہیں، لاکھوں ہزار کسٹمر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی قسم کی یہ فین یہاں پہ A145 میں مل رہے ہیں، اسی طرح آپ سرچنگ کریں گی یہاں پہ آپ ہول سیل میں بائی کر کے شپنگ وغیرہ کے کاسٹ کے ساتھ یہ علی بابا کے سپلائر ہی آپ کو ویئر ہاؤس میں پہنچ جائیں گے۔ ویئر ہاؤس کا ایڈریس وغیرہ امیزون آپ کو سب کچھ دے گا، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو سکھاتی رہوں گی۔ تو اگر آپ کا پروڈکٹ کوئی چل جائے تو آپ وہی پروڈکٹ علی بابا سے لے کر امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھی رکھ سکتی ہیں اور اپنے گھر میں بھی رکھ سکتی ہیں۔ اپنے گھر میں اسی طرح رکھے، آپ جب خود یہ شپ وغیرہ کریں گی یعنی FBM کریں گی تو اس میں پروفٹ کا مارجن زیادہ ہوتا ہے بجائے اس کے FBA میں۔ لیکن FBA میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ اس سے بے فکر ہوتے ہیں، بس ایک دفعہ آپ اپنا سیٹ کر لیں کہ میرا یہ اتنا بجٹ ہے، میں نے اتنا امیزون کی چارجز کاٹ کے میرے پاس یہ پروفٹ آتا ہے، تو یہ آپ ایک دفعہ سیٹ کر لیں اور ویئر ہاؤس میں اپنے پروڈکٹ ڈال لیں، تو یہ امیزون جانے اور ان کا کام جانے، وہی آپ کو پھر سب کچھ کسٹمر وغیرہ ساری چیزیں وہ کرے گا، صرف آپ کو اس کا ان کی انکم آئے گی۔ FBA میں ہوتا ہے کہ کام زیادہ ہوتا ہے، اگر فری ہیں آپ تو آپ آسانی سے کر سکتی ہیں۔ FBA میں آپ کے پاس پروفٹ مارجن بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہی میں کہوں گی، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ FBM میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کسٹمر FBA کر رہا ہے FBM کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس کے میں یہ بتاتی ہوں، آپ کا یہ والا جو پروڈکٹ ہے اگر اس میں نظر آ رہا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے شپ بائی Amazon.com، یعنی یہ FBA ہو رہا ہے، امیزون ہی اس کو شپ کرتا ہے۔ اگر یہاں پہ امیزون کا یہ .com پہ جائے ایز کیا کہتے ہیں FBM کا بھی پھر آتا ہے کہ وہ شپنگ کا پھر وہ جو سیلر بیٹھا ہوا ہے اس کا نام یہاں پہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز ایسے ایسے سے بتاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کریں، بسم اللہ کریں۔ اس سے پہلے کہ سٹارٹ کریں آپ سب سے پہلے نالج اپنا لیں۔ نالج کے لیے آپ کے پاس کیا ہے کہ امیزون آپ کو خود ہی سیلر یونیورسٹی پرووائڈ کرتا ہے، ان کی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ جائیں آپ، وہاں پہ سیکھیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ ہزاروں لاکھوں کیا ہوتا ہے کہ ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں، لیکن جب آپ دیکھ لیں کہ اب میرے پاس ساری انفارمیشن ہے، اب میں ایبل ہوں کہ آپ ایز اے سیلر کام کر سکتے ہیں، تب آپ کام شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے نہیں کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھ لی اور آپ جلدی سے اکاؤنٹ بنانے بیٹھ جائیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں بتاتی ہوں امیزون سیلر سینٹر، دیکھیں امیزون سیلر سینٹر میں یہاں پہ آپ کو دیکھیں سب سٹارٹ کا وہ دیتے ہیں، سٹارٹنگ کا گرو کیسے کرنا ہے، یہ دیکھیں آپ نے جو بھی کلک کرنا ہے آپ کی ساری یہاں پہ سب کچھ آپ کو آ جاتی ہے، آپ نے سائن ان کہاں سے کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ آپ یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور کیا کہتے ہیں فیس بک کے بجائے اگر امیزون پہ سرچ کرنا آج سے ہی سیکھ لیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ یقین کریں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا انٹرسٹنگ کام ہوتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں آپ جلدی جلدی کہیں گے کہ میں نے نا جلدی جلدی گھر کے کام کر لوں اور پھر میں امیزون پہ بیٹھ جاؤں اور کمپیوٹر کھول لوں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں نے خود ایز اے سیلر کام کیے، کامیاب رہے، لیکن اس میں اسٹارٹ میں مجھے جو مشکلات آئی تھی، جو غلطیاں میں نے کی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور کیسے میں نے اسٹارٹ کیا، اور میں نے کسی سے نہیں سیکھا، میں نے یہی امیزون سیلر یونیورسٹی اور یوٹیوب کی ویڈیوز وغیرہ سے دیکھ کے
اس کی ابتدا کی تھی۔ اسٹارٹ میں مجھے مشکلات آئی تھی کیونکہ میں نے اسی طرح جلدی کی تھی، زیادہ نالج نہیں لی تھی، اور یا پھر نالج کے بعد بھی کوئی ایسی چھوٹی-چھوٹی چیزیں آتی ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ میں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کوئی بھی بگ ڈیل نہیں ہے، آپ کم خرچے سے وی ایم سے شروع کریں، آپ کا لاسٹ بھی نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو ٹرائی کر لیں، دیکھ لیں، اگر آپ کچھ مس ہو رہا ہے آپ سے، آپ پھر سے مطلب اپنا پروڈکٹ تب تک لانچ نہ کریں، تھوڑی سی نالج پھر سے لے لیں، پھر سے اسٹارٹ کر لیں، لیکن ہار نہیں مانی۔ اپنا ایک رننگ بزنس ہے، اس کے علاوہ یہ اس میں اتنے زیادہ چانسز ہے کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ آپ کی لگ جائے، آپ اس پہ اپنا ٹریڈ مارک، اپنے یہ برانڈ بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ ایسی چیزیں ہوں، یونیک ہوں، کم ہو مارکیٹ میں، اچھی کوالٹی کی ہوں، کہ تو یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی چیز آگے نہیں جائے گی، وہ جاتی ہے، وہ برانڈ بھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح لوگوں نے اسٹارٹ کیے ہیں چھوٹے